بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں یہ بات آئی تھی کہ یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس میں جاہلیت کے دور سے اس کا احترام اور اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا، اور اسی مہینے کے اندر جو عظیم ہم کو جو عبادت دی گئی، وہ قربانی کی دی گئی، اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ ہم نے بحسن و خوبی اس کو انجام دیا۔ اور اسی طرح اللہ کا احسان یہ بھی رہا سب سے بڑھ کر کہ اللہ نے امن و امان اور سلامتی کے ساتھ بعافیت ہم کو عبادت کا موقع میسر فرمایا، اور ہمارے لیے ایک مزید اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے ہم کو نعمت بخشی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر عبادات آسان کیا۔ کچھ علاقے، کچھ خطے وہ تھے جن کے اندر عبادت مشکل تھی، جن کے اندر عبادت کرنا عام مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ اور دشوار گزار تھا، لیکن اللہ نے ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر اس قسم کی رکاوٹوں سے پاک کر کے ہمارے لیے عبادت کو آسان کیا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور قربانی بھی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، ہمارا جینا مرنا ہے، ہماری نمازیں ہیں، کس لیے ہے، کس کے لیے ہے، کیوں کرنی ہے؟ تو صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ رب العالمین، صرف اور صرف وہ اس مالک کے جو تمام عالم کا پالنہار ہے، جو تمام عالم کا مالک ہے، اسی کے لیے صرف اور صرف عبادت ہے۔ ہم اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اور صرف للہ رب العالمین۔ جب ہم اپنا یہ عہد کر چکے تھے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی آئی یا نہیں آئی، یا ہم اپنی زندگی کو کس رخ پر لے کر جا رہے ہیں، کہ ہماری عبادتیں کس طرح کی ہو رہی ہے، ہمارا جینا کس طرح کا چل رہا ہے، کیا ہمارا جینا اس طرح کا چل رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی تعلیم ہے؟ ہمارے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ایک نظر ڈالیے، ہماری زندگی گھریلو ہو یا راستے چلنے والی ہو، یا ہماری جہاں مصروفیات ہو، وہ مصروفیات پر نظر ڈالے کہ ہماری کتنی زندگی کیسی چل رہی ہے، کتنی اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہی ہے اور کتنی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ ہمارا یہ عہد، ہمارا یہ وعدہ کس سے تھا؟ اس سے تھا جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی بادشاہت کے اندر، جس کی قوت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہمارا یہی تو ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم ان تمام چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کی تردید کر دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں، اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ جو کچھ ہمارے لیے اچھا اور برا کرنے والا، اچھی اور بری تقدیر، جو کچھ ہمارا ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، اور اسی یقین پر ہمارا ایمان قائم ہے۔ اور جو لوگ اس یقین کو مضبوط کیے ہیں، جن لوگوں کا
اس بات پر یقین جتنا مضبوط ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ ان کا ایمان، ان کی ہمتیں، ان کی قوتیں اتنی ہی مضبوط ہوئی ہے۔ بظاہر وہ بے سر و سامان رہے ہیں، جن کا یقین اس بات پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، ان کا یقین اس درجے کو پہنچا کہ وہ بے سر و سامانی کے اندر بھی ساز و سامان کے ساتھ آنے والے کو بھی ناکام و نامراد اور ناک زمین پر گھسا کر بھیجا ہے۔ یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اس طاقت کو جو لوگ پیدا کیے ہیں ان کے لیے عبادات آسان ہوئی، ان کے لیے للہ رب العالمین انتہائی آسان ہو گیا۔ محیایا و ممات آسان ہو گیا، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ان کے لیے آسان ہوا۔ ہماری زندگیوں پر نظر ڈالیے کہ ہماری زندگی کے ہر گوشے پر، ہر پہلو پر، ہماری زندگی کے ہر قدم پر آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارے لیے رکاوٹ ضرور بنتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ہماری مضبوطی نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو ادا کر لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم زبان سے تو بول لیے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں نہیں اترا۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں اتر جاتا تو ہمارے لیے کسی کی طعن و تشنی، کسی کا برا بھلا کہنا ہم پر اثر نہیں کرتا۔ آج دیکھیے ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے کتنی رکاوٹیں آتی ہیں۔ باپ رکاوٹ، ماں رکاوٹ، بھائی رکاوٹ، بہن رکاوٹ، بیوی رکاوٹ، رشتہ دار رکاوٹ، ہمارے دوست احباب رکاوٹ، کتنی رکاوٹیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ اور کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ کی ماننے کے لیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بے انتہا محبت، ہم ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن جہاں عمل کا مسئلہ آتا پہلو تہی کرنے والا وہی نظر آتا جو محبت کا دعوے دار تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کو دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھو، کس منہ سے کہتے ہیں؟ جب یہ زبان سے یہ لفظ نکلتا شرم سے ہماری منڈی نیچے ہو جانی چاہیے، ہم سرنگو ہو جانا چاہیے، لیکن کتنی بے شرمی اور حد یہاں تک ہے کہ ہم تعلیمات کو پیروں تلے رونتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ جو باتیں کہی جاتی ہے وہ عمل کے لیے کہی جاتی ہے۔ اللہ سے وعدہ کیجئے کہ ہم آج سے اس بات کا عہد کریں گے کہ آج سے ہماری ہر عبادت، ہماری ہر نماز، ہمارا ہر عمل، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتا ہے ہم جوتی کی نوک سے اڑا کر آگے بڑھیں گے۔ آپ کو ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرمانبرداری اور دیگر احباب کے لیے رشتہ دار کی شکل میں ہو یا دوست احباب کی شکل میں ہو، حقوق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ شریعت بھی اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات بھی ایسے ہی ہیں، لیکن جہاں پر معاملہ آتا ہے اللہ کے احکامات کو توڑنے کا، جہاں پر معاملہ آتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کا، تو وہاں پر ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، انہی کی تعلیمات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اس لیے عہد کیجئے کہ آج سے ہم جو قربانی کے وقت ہم نے کہا تھا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آج اس چیز کا عہد لے کر اٹھے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کہاں ہے یہ؟ اقامتی اسکول میں جو داخلے کرانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے آیا ہے کہ وہ داخلے کرا سکتے. فون نمبر ہے، یہاں پیپر رکھا ہوا ہے، جس کو کرانا ہے کرا سکتے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.